بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام وَصِدْقُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوءَتِهِ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی انسان کی زندگی کا سہارا ہے، اور تقوی ہی ہے کہ جو حقیقی حیات انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بلکہ بہت سی بنیادی چیزوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، وہ ہے تقوی پروردگار۔ اسی تقوی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے متقین کے صفات میں سے ہر ہفتے ایک صفت جیسا کہ آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور یہ وہ صفت کی جو امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس صفت کو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتے ہیں وہ متقین کے لیے، کہ انہیں یعنی متقین کو ایک بہت بڑی چیز نے مدہوش کر رکھا ہے۔ مدہوش سمجھتے ہیں نا، جب انسان کسی چیز کے لیے اپنے ہوش کو کھو دے، اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کے لیے مست ہو جائے، اسی میں منہمک ہو جائے، انہیں ایک بہت بڑی چیز نے مدہوش کر رکھا ہے۔ خوب مولا کہتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے، یعنی مولا کی نگاہ میں یہ بڑی چیز ہے۔ متقین کے صفات میں سے ہے کہ متقین اس چیز کے لیے مدہوش ہوں ایک، اور وہ چیز وہ ہے کہ جو مولا کی نگاہ میں بڑی چیز، کیونکہ مولا کہے نا کہ انہیں ایک بہت بڑی چیز نے مدہوش کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کبھی اپنے قلیل یعنی کم عمل سے راضی نہیں ہوتے، تھوڑا سا کر کے راضی نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے کثیر عمل کو کثیر نہیں سمجھتے، کم سے راضی نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے سماج و معاشرے میں بعض اوقات ہم لوگ دینداری کے لیے بہت زیادہ قناعت سے کام لیتے ہیں، حالانکہ دینداری میں قناعت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال حالات ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو یوز کرنا، ہم پڑھ لیتے ہیں نا نماز کافی، یہ دیندار ہیں ہم۔ وہ لوگ کی جو مثلاً 5 وقت کی نماز یا 3-4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں پابندی سے، یا کبھی کبھار بعض اوقات یا کبھی قضا ہو گئی، یا کچھ مجلسوں میں شرکت کر لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کر کے ہم مکمل دیندار ہیں۔ ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں، نہیں، الحمدللہ خدا ان کو توفیق میں ان کی اضافہ کرے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی کافی، اب ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھی چیز اتنا کہتے ہیں، الحمدللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے اس کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام بہت کچھ چاہتا ہے۔ اسلام کے دامن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو انجام دینا ہے، اور نہیں کہ انجام دینا ضروری ہے۔ بعض اوقات دینداری کے مسئلے میں کوئی ایک چیز ہم کو جو آسان لگتی ہے، ہم اسی کو لے کے اس پہ زیادہ فورس کرتے ہیں، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، جو ہم کو آسان لگتی ہے ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ دوسری چیزوں کو ہم اس کی بنسبت یا کم کرتے ہیں یا تقریباً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دینداری بیلنس کا نام ہے۔ عمل جب کیا جائے گا تو عمل وہ عمل ہوگا کہ جو عمل خدا ہم سے چاہتا ہے سارے عمل ہونے چاہیے۔ ایک عمل سے مثلاً ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز میں ہم کو سجدہ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن رکوع کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ہم رکوع کریں گے ہی نہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو نہیں کر سکتا اس کے لیے دوسرے مسائل،
لیکن ایک انسان نہیں، رکوع ہم کریں گے ہی نہیں، 2 کی جگہ 4 سجدے کر لیں گے لیکن رکوع نہیں کریں گے، 10 منٹ کی جگہ ہم آدھے گھنٹے کھڑے رہیں گے لیکن رکوع و سجدہ نہیں کریں گے، قعود نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو کیا اس کی نماز کہیں گے؟ جب تک انسان نماز کے سارے پارٹس پہ عمل نہیں کر رہا ہے اس وقت تک وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب تک دین کے سارے پارٹس پہ عمل نہیں کرے گا جو واجبات ہیں، اس وقت اس کی دینداری اور اس کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عمل وہ چیز ہے جس کے لیے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عصر کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے۔ تو عمل صالح سے مطلب یہ نہیں کوئی ایک کام کر لے انسان بس، نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کبھی بھی انسان کو اپنے عمل کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کر لیا کافی ہے۔ کبھی بھی انسان ہمیشہ کوشش میں رہے، جس طریقے سے ہوتا ہے نا، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، بلکہ 90% سے زیادہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب رزق کماتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کافی ہے، اور یا جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، تھوڑا مل گیا تو کافی نہیں، اور تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے۔ اگر صحیح راستے پہ تو بری چیز بھی نہیں، اچھی ہے الحمدللہ، رزق جتنا زیادہ کما اتنا اچھا ہے الحمدللہ، لیکن مقصد نہ بن جائے، وہی ہم و غم نہ بن جائے، وہ وسیلہ ذریعہ ہو دینداری کے لیے۔ جب بھی یہ بات ہوتی ہے ہم یہ وضاحت ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کا مس یوز نہ ہونے پائے اور یا غلط میسج نہ جانے پائے۔ تو جس طریقے سے انسان ان راستوں میں اور حل من مزید، اور چاہیے اور زیادہ، اسی طریقے سے انسان اطاعت پروردگار میں آگے بڑھے۔ اور یہ اور 2 طرح سے ہوگا، ایک یہ کہ اس عمل کو کیا اس عمل کو بھی کریں، یعنی سارے عمل انجام دے۔ دوسرے یہ کہ جب اس کے اوپر جتنے عمل واجب ہیں ان سب کو کر لے تو اس میں اور اضافہ کرے۔ مثلا اگر واجب نماز پڑھ لی اور دوسرے واجبات ادا کر سکتا ہے، اس کے بعد وجود اس کے پاس موقع ہے، وقت ہے، تو مستحبات بھی پڑھے، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا کبھی بھی اپنے عمل کو زیادہ مت سمجھے، کیوں؟ کثیر نہ سمجھے، ہمیشہ اپنے عمل کو قلیل سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی کثرت خدا کے ہاں، عمل کی کوانٹٹی خدا کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کی کوالٹی معتبر۔ ہماری نماز کس شکل میں جا رہی ہے، ہماری عبادتیں کس شکل میں جا رہی ہیں، ہماری دعائیں کس شکل میں جا رہی ہیں، ہماری عزاداری کس شکل میں جا رہی ہے؟ آیا اس میں مکمل خلوص، وہ شرائط، وہ چیزیں جو خداوند متعال چاہتا ہے، وہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہوئی تو یہی موقع ہے، پھر وہاں موقع نہیں ملے گا اس کو کرنے کا۔ لہٰذا یہیں پہ ہم اتنا کر لیں کہ وہاں پہ ہم کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اور جب تک انسان اپنے عمل کو زیادہ سمجھے گا، یہاں پہ عمل کرنے کے راستے نہیں کھلیں گے، بند ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے راستے انسان کے تب کھلیں گے جب انسان اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ آئیے، بہرحال یہ خود ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس سادہ اشارہ اس کی طرف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حسب دستور ہمیشہ کی طرح مولا کے اقوال میں سے ایک قول جو کلمات قصار میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قول کا ایک حصہ اس ہفتے ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَصِدْقُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوءَتِهِ، اس کی سچائی اتنی ہی ہے جتنی اس میں مردانگی، یعنی انسان اتنا ہی سچ بول سکتا ہے جتنی اس میں مردانگی۔ کیا مطلب؟ سچ بولنے کے لیے بھی مردانگی چاہیے۔ مردانگی سمجھتے ہیں؟ شجاعت، ہمت انسان کے اندر۔ اگر ہمت ہے تو انسان سچ بولے گا، اگر شجاعت ہے تو سچ بولے گا۔ اور آج یہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان، بلکہ اکثر اوقات انسان ہمت نہ ہونے کی وجہ سے حقائق کو چھپا دیتا ہے، شجاعت نہ ہونے کی وجہ سے حق بات نہیں کہہ پاتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے سامنے غلط باتیں ہوتی ہیں لیکن نہیں کہہ پاتا ہے، وہ اپنا مذہب، اپنی دین، اپنی بات لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمت نہیں ہے، جبکہ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں، اگر تم ہمارے راستے میں قدم اٹھا رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ شجاعت کن کن جگہوں پہ صداقت کی ضرورت پڑتی ہے، سچائی کتنی شکل میں، سچائی کتنے اعتبار سے۔ اگر آپ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کی تقسیم بندی کریں محتاط انداز میں، تو کم سے کم 3 جگہوں پہ صداقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سچ کا مطلب ہی نہیں کہ انسان کہیں پہ صرف سچ بول ہی دے، نہیں، ہر جگہ بولا بھی نہیں جاتا، وہ بھی ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ سچ کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف جو کچھ ہوا سچ بس تڑ بول ہی دے، نہیں، کم سے کم 3 جگہوں پہ انسان کو سچائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان سچائی کو بیان کرے، جو بہت عام سی چیز ہے اور عام طور سے
سمجھی بھی جاتی ہے کہ جب بھی کہیں بیان کی بات ہو تو انسان سچائی بیان کر سکے. ایک چیز ہم نے دیکھا، اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم بیان کر دیں نہیں یہ غلط ہے، ہم نے ایسا دیکھا ایسا. کہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو ہم کہہ دیں. اس کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کسی جم میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ غلط بات کر رہے ہیں، آپ تنہا کی جو حقیقت جانتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، ان سب کے خلاف تنہا کھڑے ہو کے بولنا، یہ ہمت چاہیے. کیونکہ ابھی سب کے سب مل کے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے کہ نہیں ہے آپ غلط ہیں. اور ایسی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کئی لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹے ہیں، نہیں جانتے ہیں وہ، اگر وہ جمع ہو جائے تو ایک سچا اپنے سچ کو ثابت کرنے میں مشکلیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ثابت بھی نہیں کر پاتا ہے. تو پہلی چیز کی بیان میں سچائی چاہیے کہ انسان کا بیان سچا ہونا چاہیے، بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹی بات انسان کو نہیں کرنی چاہیے. خود اس کے لیے ہمت چاہیے. ایک اس سے اہم ایک چیز سچائی کے لیے ہے، وہ یہ کہ انسان سچائی کو قبول کر لے. انسان سچائی کو قبول کر لے اپنے نفس کے متعلق. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. یہ پرابلم اس لیے ہے کہ جب بھی ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، اپنے کو کبھی خرابی کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. دوسروں کی خرابیوں کی ٹوہ میں اتنے زیادہ رہتے ہیں کہ اپنی کمی کا تو احساس ہی نہیں ہوتا. فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اچھوں کی بیٹھے بیٹھے ہم اصلاح کر ڈالتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتی ہے تو صرف اپنے وجود کی کہ ہمارے یہاں کیا کمی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے. اور نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، کسی نے کہہ دیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نے کہہ دیا کہ صاحب آپ میں فلاں چیز کمی پائی جاتی ہے، یا نہیں بھی کہا، محسوس ہو گیا کہ اس کی یہ بات ہمارے متعلق ہے، نہیں کس نے ہمارے لیے کہا یہ بات ایسی ہے کہ جو ہم پہ لگے، صرف اتنا محسوس ہو گیا، ہنگامہ. جبکہ ہے بھی کیوں ایسا، اس لیے کہ اس انسان میں اتنی مردانگی نہیں ہے کہ یہ سچائی کو قبول کر لے. یہ اس میدان میں نامرد ہے، سچائی کو قبول نہیں کر سکتا. کسی نے کہہ دیا مثلا غیبت ہو رہی ہے، بھائی غیبت نہ کیجیے، غلط. ارے کیسے غیبت ہے، سچ تو ہے، کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، بے بنیاد بات، غیر مربوط بات ہے جس کا کوئی ربط بھی نہیں ہے. لہٰذا سچائی نہیں قبول کر. کسی سے کہہ دیا صاحب دیکھیے آپ کے یہاں مثلا فلاں اخلاقی پرابلم پائی جاتی ہے، مذہبی اعتبار سے فلاں نقص کمی پائی جاتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں، لہٰذا اپنے اوپر ہی نظر ڈالتے نہیں، ہمیشہ جب بھی دیکھتا ہے دوسروں کو دیکھتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی مردانگی نہیں ہے کہ اپنے اوپر نگاہ ڈالے یا سچائی کو قبول کر سکے اپنے متعلق. جو انسان اپنے متعلق سچائی کو قبول نہیں کر سکتا ہے، یقین مانیے کہ اس کے دین میں بھی پرابلم ہے، اس کے اخلاق میں بھی پرابلم ہے، اور اس کے دوست بھی دن بدن کم ہوتے جائیں گے. اس لیے کہ یہ اپنی جو حقیقت ہے اس کو پہچان نہیں رہا، یہ خود بھی نہیں جانتا کہ ہم ہیں کیا، اس لیے کہ اپنی حقیقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یا تو کوئی کہہ نہیں سکتا اور کہہ رہا ہے تو لڑ رہا ہے، تو جو نہیں کہے گا اس کے دل میں اس سے بات بیٹھی ہوگی کہ ارے اس کے اندر یہ پرابلم ہے، کیسے ہم اس کے ساتھ رہیں. کہہ اس لیے نہیں سکتا ہے کہ ابھی کہیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، چار باتیں سننے ملیں گی، اور اگر کہہ دیا تو جھگڑا رکھا ہوا ہے. لہٰذا اس کے دین میں شجاعت میں جو پرابلم ہے، مردانگی میں پرابلم ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے دوست بھی نہیں ہوتے ہیں، بڑا مسکین سا غریب سا ہوتا ہے بیچارہ، کہ اس کے کوئی دوست بھی نہیں، ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے کہ نہیں. انسان کی مردانگی اس میں کہ کوئی کہہ دے کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے اور واقعی کا پرابلم ہے، علیکم السلام، تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے. یہ انسان کی مردانگی ہے، یہ انسان کی شجاعت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو متوجہ کیا. ہم نے 12 مثال دی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے فیور ہو اور کسی نے ہاتھ ملایا مثلاً تو کہا کہ ارے آپ کا ہاتھ تو گرم ہے، لگ رہا ہے فیور ہے. اچھا فوراً جا کے چیک کیا، ڈاکٹر کو دکھایا، بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے متوجہ کیا، ہم تو کسی راہ میں چلے جا رہے تھے، نہیں معلوم کل کو کیا ہو جاتا اور بڑھ جاتا. جسم کی بیماری کوئی بتا دے تو انسان شکریہ ادا کرتا ہے، روح و کردار و اخلاق کی بیماری بتائے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ زیادہ اہم ہے نا، اس میں بھی شکریہ. لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، اگر واقعی ہے تو بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم اس کو دور کرنے کو تیار ہیں. شکریہ اس لیے کہ آپ نے ہمارے عمل کو، کردار کو، اخلاق کو برباد و خراب ہونے سے بچا لیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز محشر جو ہم کو سزا ملنے والی ہے، جو مشکلات ملنے والے ہیں، جو عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے آپ نے ہم کو بچا لیا، یہ اس کا فائدہ ہوگا. دوسری چیز، تیسری چیز، جیسا کہ بہرحال ایک خطبے میں ہم کو تینوں باتیں پیش کرنی ہے ورنہ تفصیلی چیزیں.
تیسری چیز ہمت جو جس کے لیے چاہیے سچائی میں، وہ سچائی کا ڈھونڈنا، سچ بات انسان ڈھونڈے، تلاش کرے سچ کو۔ اسلام نے جس بہرحال قرآن مجید نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بن کر کے تقلید کر لو۔ اصول دین کی کیا باتیں ہیں؟ غور و فکر کرو توحید میں، تقلید مت کرو کہ اماں نے کہا کہ اللہ ایک ہے لہٰذا اللہ ایک ہے، یہ اماں کی تقلید ہو گئی۔ ابا نے کہا کہ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اس لیے ہم نے مان لیا۔ یہ تقلید ہو گئی۔ نہیں، غور و فکر کرو، توحید پروردگار کو غور و فکر سے پوچھو، مدد لے لو، کسی سے علمی مدد لے لو، سوالات کر لو، لیکن خود غور و فکر کر کے فیصلے تک پہنچو۔ سچائی کو تلاش کرو کہ دنیا میں جہاں اتنے سارے مذہب ہیں، ان مذہبوں کے بیچ میں سچا مذہب کون ہے، حقیقی واقعی مذہب کون ہے۔ اور یہی وہ اسلام کی چھوٹ ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں نا، فلاں مذہب کو مت دیکھو، فلاں کی بات نہ سنو، فلاں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں، وہ سچ ہے، اگر یہ دوسروں کو دیکھے گا تو ہم کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے گا۔ اسلام کہتے ہی اسی لیے ہے کہ تم ہر مذہب میں غور و فکر کرو، جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہارا اسلام کے متعلق عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا، تمہاری معرفتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں اچھا ہمیشہ کہتا ہے کہ سب کو دیکھ کے ہمیں مانو، برا کہتا ہے نہیں صرف ہم ہی کو مانو، کسی کو مت دیکھو۔ فرق ہے۔ لہٰذا انسان کو سچائی کے متعلق، یہ بات عقیدے کی ہم نے مثال دی، لیکن عقیدے میں محدود نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو۔ مثلا بعض آج کل زمانہ بھی افواہوں کا زمانہ ہے، افواہیں پھیل جاتی ہیں، ابھی ہم ایک مثال بھی دیں گے دوسرے خطبے میں اس کی انشاءاللہ۔ افواہیں پھیل جاتی ہیں اور ہم لوگ افواہوں کو بغیر تصدیق کے، بغیر غور و فکر کے مان بھی لیتے ہیں۔ اچھی خاصی باتیں دین میں ان افواہوں کی بنیاد پہ داخل ہو گئیں۔ مثال دیں گے ہم آپ کو دوسرے خطبے میں، سنیے گا تو آپ شاید زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ اچھی خاصی باتیں اس افواہوں کی بنیاد پہ دین میں شامل ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنانے والے کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ جا کے غور و فکر کرتا، ریسرچ کرتا، تحقیق کرتا صحیح ہے کہ نہیں۔ خداوند متعال نے سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 ہے ظاہراً، ابھی ہمارے ذہن میں آئی، ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس میں غور و فکر کرو، تم اس میں تحقیق کرو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی ہو، غلط بات کو مان لو اور بعد میں تم کو شرمندگی ہو۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ حجرات کی، اس پہ استدلال بھی ہوتا ہے، مجتہدین بہت اس سے استفادہ کرتے ہیں، بہت یعنی مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے غور و فکر۔ علی ابن ابی طالب جیسی ذات کے لیے افواہ اڑی تھی کہ نعوذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ کس نے مانا؟ جس نے غور و فکر نہیں کیا، جس نے تحقیق نہیں کی، اس نے مان لیا۔ لہذا جب علی کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ علی اور مسجد کوفہ میں، اور جن کو معلوم تھا وہ مطمئن تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ علی نہیں مسجد میں ہوں گے تو کون مسجد میں ہوگا۔ لیکن جناب ابو طالب کافر ہیں، کس نے مان لیا؟ نعوذ باللہ رسول دیوانے ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، کس نے مانا؟ جن لوگوں کے اندر اتنی مردانگی نہیں تھی کہ حق کو تلاش کر سکیں، انہوں نے جو سنا مان لیا۔ یہ نامردی کی علامت ہے۔ انسان جو سنے مان لے، نامردی کی علامت ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو سنے تو اسلامک رول کے مطابق اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے، تب مانے ورنہ نہ مانے۔ اصول ہے یہ۔ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا مان لیا، وہ بھی خاص کر کے دین کے مسئلے میں ہر روز ایک نئی چیز ایڈ ہوتی جا رہی دین میں، یہ بھی کسی نے کچھ بھی کہہ دیا دین، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تیسری چیز جس کے لیے ہمت چاہیے، مردانگی چاہیے سچائی میں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بات، کوئی قضیہ، کوئی مسئلہ، کوئی امر، کوئی چیز سامنے پیش آئے تو انسان غور و فکر کرے، تحقیق کرے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، ریسرچ کرے اس پہ۔ جب ثابت ہو جائے کہ سچ ہے تو مانے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو کسی معتبر سے پوچھے، یہ جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے پوچھے، تب مانے ورنہ نہ مانے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انسان کو سچائی کے لیے غور و فکر کرنی چاہیے۔ پہلی چیز حق بیانی میں، سچ بولنے میں، یہاں پہ مردانگی ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پہ انسان سچ بولتا ہے تو یہ مردانگی ہے۔ دوسری چیز اپنے اندر کی سچائی کو قبول کرنے میں، اور تیسری چیز جب کوئی خبر ملے تو اس کو ماننے کے لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔
ان سب کے ساتھ ایک پوائنٹ بولنا ہمارے خیال سے زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر جگہ سچ بولا بھی نہیں جاتا ہے۔ جہاں سچ کی بنیاد پہ اختلاف پھیلتا ہو، سچ کی بنیاد پہ جھگڑا ہوتا ہو، وہاں پہ سچ نہیں بولنا چاہیے۔ کسی نے کسی کی برائی کی، مسٹر اے نے مسٹر بی کی برائی کی، آپ نے جا کے بی سے کہا کہ وہ مسٹر اے آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا؟ سچ بول رہے ہیں، کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں، سچ ہی تو بول رہا ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ سچ جائز نہیں ہے۔ پوچھا اس نے تب بھی نہیں بتانا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات پہ اگر دونوں کو ملانا ہے تو آپ اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں لگا سکتے ہیں کہ جس سے دونوں کے اندر محبت پیدا ہو، نزدیکی ہو۔ آج ہمارے سماج میں ایسی باتیں لگائی جاتی ہیں جس سے دوری ہوتی ہے۔ یہ بیچ والے جو میڈیٹر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک سنتے ہیں، چار اپنی طرف سے، ایک اس سے سنا، چار اپنی طرف سے ملا کے پہنچا دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جتنا اس کو ناراض ہونا تھا اس سے 4 گنا زیادہ ناراض ہو گیا۔ غلط ہے یہ، یہاں پہ تو سچ بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا سچ بولنے کے لیے اور حقیقت بیانی کے لیے مردانگی کی ضرورت ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر مردانگی پیدا کرنی ہوگی، ورنہ پھر تلخ حقیقت ہے لیکن قبول کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ یہ مردانگی نہیں ہے انسان کے اندر، کہ جو نہ سچ کو یا بول نہیں سکتا یا قبول نہیں کر سکتا یا سچ کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے پہلی مناسبت جو کہ آنے والی 27 جمادی الاول، بعض روایتوں کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد یعنی دادا جناب عبد المطلب کی وفات کی تاریخ۔ روایات کے حساب سے
جناب عبد المطلب اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے جب رسول 8 سال کی عمر رسول کی تھی۔ رسول جب اپنے ماں کے شکم میں تھے اسی وقت رسول کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے جب پیدا ہوئے تو دادا نے پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیا۔ بولتا ظاہر سی بات ہے ظاہری پرورش، اس میں یقیناً تربیت شامل نہیں ہے کیونکہ رسول۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا کہ اس کے بعد رسول کی ذمہ داری سرپرستی تمہارے حوالے ہے۔ اور ان دونوں باپ بیٹوں نے یعنی جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب دونوں باپ بیٹوں نے رسول کی سرپرستی میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھا وہ یہ کہ رسول تک کسی خطرے کو نہیں پہنچنے دیا۔ بہت ساری چیزیں اسی لیے کی گئیں، بہت سارے قربانیاں اسی لیے پیش کی گئیں کیونکہ اپنوں کو، خیر اس ٹائم تو لوگ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن دشمنان اسلام کو معلوم تھا کہ ایک ایسی ذات آنے والی ہے، ان کے نشانیاں معلوم تھے، جگہ معلوم تھی، لہٰذا دشمنان اسلام سے اس بات کا خطرہ تھا کہ رسول کو کسی بھی موقع پہ قتل کر سکتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کا بہت اہم رول تھا کہ انہوں نے رسول کو ہر طرح کی قربانی دی مگر رسول کو بچایا۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں، بہت ساری باتیں ہیں تاریخ میں کہ جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ مناسبات میں سے اس ہفتے کی دوسری مناسبت ہے اپریل انگلش تاریخ کے حساب سے آنے والی 9 اپریل اور عربی تاریخ کے حساب سے گزر گئی 22 جمادی الاول۔ ہمارے درمیان ہماری قوم میں کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جو کہ مشہور ہیں، کچھ علماء ایسے شہید ہیں کہ جو کہ مشہور ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، 5 شہید مشہور ہیں۔ اول کہتے ہیں پہلے کو، ثانی دوسرے کو، ثالث تیسرے کو، رابع چوتھے کو اور خامس 5ویں کو۔ شہید خامس جو ہیں وہ آیت اللہ شہید صدر محمد باقر صدر عراق میں بغداد میں شہید کیے گئے، بہت ہی زیادہ ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے، صدام نے شہید کیا۔ یہ 9 اپریل ان کے شہادت کی تاریخ یا 22 جمادی الاولیٰ ان کے شہادت کی تاریخ۔ عربی حساب سے سن 1400 ہجری میں اور انگلش حساب سے 1980 میں آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور آپ کی بہن جناب بنت الہدا کو شہید کیا گیا جو کہ خود ایک مجتہدہ تھی۔ انشاءاللہ عراق جائیے گا تو شہید صدر کی قبر پہ ضرور جائیے گا، بڑی تاکید کی گئی ہے علماء کے، اور شہید صدر کی قبر پہ تو جائیے گا لیکن بنت الہدا کی قبر مت ڈھونڈیے گا، اس لیے کہ ان کے جسم کو تیزاب سے گلا دیا گیا تھا۔ بڑے ظلم ہیں، اور شہید صدر پہ بھی بہت زیادہ ظلم کیے گئے۔ یہ وہ مرد مجاہد جن کو آپ نابغہ کہہ سکتے ہیں، نہیں معلوم نابغہ کی اصطلاح سے کتنے لوگ ہیں، اور نابغہ کا ہم یقیناً ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لفظ خود اپنے میں ایک ہے۔ نابغہ اس ذہن کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بے مثال ذہن ہوتا ہے، اس دماغ کو کہتے ہیں، اس فکر کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو عام نارمل آدمی نہیں کر پاتا۔ بہت ساری کتابیں کہ جس کو نہ کتنے لوگ بہت مشکلات سے پڑھتے تھے، شہید صدر نے یوں ہی مطالعے میں اس کو ختم کر دیا، اور ایک منزل کے بعد اساتذہ نے کہا کہ تم کو استاد کی ضرورت نہیں۔ پہچانے علماء کو، ہم لوگ علماء کو نہیں پہچانتے نا، اسی لیے تو علم سے دور ہو رہے ہیں۔ اس مختصر سی عمر میں، تقریباً 44 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ اس مختصر سی عمر میں آپ نے جو کتابیں لکھی اس میں 27 کتابیں پرنٹ ہو گئیں۔ اکنامیکل سسٹم پہ لکھی ہے آپ نے، پولیٹیکل سسٹم پہ لکھی ہے، سب پہ لکھی ہے، اور یہ ایسے سسٹم ہیں کہ جو دنیا میں ابھی بھی عجیب ہے، ابھی بھی لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ جس سماج کو ہم بہت پیش رفتہ، بہت ترقی یافتہ اور بہت ایڈوانس سماج کہتے ہیں، یوروپ امریکہ، وہاں بھی ان کی کتابیں بہت اہمیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ 27 کتابیں وہ ہیں کہ جو پرنٹ ہو چکی ہیں، 5 کتابیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی ہیں، اور 2 تقریرات۔ تقریر کہتے ہیں کہ جب کوئی استاد اپنی بات کو بیان کرتا ہے تو شاگرد اگر اسی استاد کی بیان کی ہوئی بات کو لکھ کے چھپوا دے تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔
2 تقریرات. انہوں نے جس سبجیکٹ میں بھی کتابیں لکھیں وہ بے مثال و نایاب بن گئی. اور ہمارے یہاں جو ایک یہ فکر ہے ولایت فقی، یقیناً فکر نہیں، اسلام کا جز ہے، پارٹ آف اسلام ہے، ولایت کو کنٹینیو کرنے والا سلسلہ ہے. انہوں نے اس پہ بھی اپنی تقریر اور کتابیں لکھی ہوئی ہے. اسلام میں ولایت کے نظام میں اس پہ بھی لکھا ہے انہوں نے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں میں اٹھا کے. ان کے شاگرد سے ایسا ہوتا ہے کہ شاگردوں سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے. ان کے آپ شاگردوں کو دیکھیے تو ایک سے ایک بازمت شاگرد تھے. آیت اللہ محمود ہاشمی جو ایران میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں وہ ان کے شاگرد تھے. آیت اللہ کاظم حائری کی مجتہدین اس تائید کے لیے کہ ہم اجتہاد کر چکے ہیں اور مثلاً ہم کو ایک سرٹیفکیٹ اور تائید مل جائے کہ ہم مجتہد ہیں، ان کے پاس امتحان دینے جاتے ہیں، ان کے شاگرد. آپ کے ہندوستانیوں میں سے بھی ایک ذات تھی جو ان کی شاگرد تھی، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی. اور کسی موقع پہ انہوں نے ذیشان حیدر صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں خود لکھا تھا ابنی سید ذیشان حیدر جوادی. انہوں نے خود دیکھا ہے، اتنے زیادہ وہ ان کو عزیز تھے. ان کے علم کا چرچا واقعی پورے میں پھیلا تھا. شہید صدر کے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا مسلمانوں کا، بالخصوص شیعوں کا، جس کو شہید کر کے صدام ملعون نے ضائع کر دیا. اگر وہ ہوتے تو آج شیعت نہ کہاں کی کہاں پہنچی ہوتی. کتنی ترقی آپ نے دیکھا نا. ابھی تقریباً 34 کتابیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے 44 سال کی اس عمر میں 34 کتابیں لکھی. زندہ ہوتے تو اب تک کتنی باتیں پیش کی ہوتی. اگلی چیز جو اس ہفتے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں. پہلے کچھ لوگوں کا سوال آیا کہ وہ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ آیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے نام لکھ کے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں رکھ دیجیے. پھر ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کے سوال آئے اور کچھ SMS بھی آئے کہ سیریا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ خطرہ ہے. آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ آپ لوگ سورہ حشر پڑھیے. نہ وہ آغا سیستانی کا فتویٰ تھا، نہ یہ آغا خامنئی کا فتویٰ ہے. دونوں غلط ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری وہ قوم کہ جس کی بنیاد ہی اسی پہ ہے کہ جب تک حق نہ ہو اس کو قبول نہیں کرنا ہے، تحقیق کر کے قبول کرنا ہے، دھڑا دھڑ سب کے میسج گھوم رہے. 50 پیسے میں انسان دیندار بن رہا ہے. کیسے آپ؟ آج کا زمانہ بہت آسان ہے، دنیا چھوٹی ہو چکی ہے، دونوں مراجع کے نمائندے وکلا موجود ہیں. آپ ایک فون تو کر سکتے ہیں، پوچھ تو سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں. نہیں معلوم، شاید کسی فون کمپنی کا یہ حربہ رہا ہو کہ اس کے SMS یا اس کے مثلا انکم زیادہ ہو جائے، ورنہ اور کیا فائدہ ہے اس کا. کب تک ہم SMS سے اور خواب سے دین لیتے رہیں گے؟ فلاں نے خواب میں ہی دیکھا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ سے کیا مطلب اس کا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی خواب میں اگر کسی نے دیکھا ہے تو خدا کا حکم ہے، تو جو رسول کے ذریعے ہم تک آئے وہ بھی تو خدا کا حکم ہے. جو حکم ایک دم کلیئر سیدھا چلا آ رہا ہے اس کو تو نہیں مان رہے. جو کسی نے خواب میں دیکھا، نہیں معلوم کیا دیکھا، خواب دیکھ کے صبح کیا یاد رہا، کیا بیان کیا، کیا پہنچا، نہیں معلوم کس نے خواب میں دیکھا، دیکھنے والا کہاں ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن بات عمل کر رہے ہیں. یہ خواب و خیال کا دین نہیں ہے اسلام. SMS کا دین، کسی نے بھی SMS کر دیا. کم سے کم تحقیق تو کیجیے، پلٹ کے پوچھیے تو کہاں سے آئی بات. اگر ہر آدمی کے اندر یہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ پہلے SMS کے بعد دوسرا نہیں ہوگا. پہلے ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالفرض اگر پہلا کہیں سے آتا دوسرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی پہلے کے پاس پہنچے گا پلٹ کے پوچھ لے گا اور آگے بڑھائے گا بھی نہیں. اور بڑے بڑے حربے ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ، تو اگر آپ نے بھیج دیا تو یہ ہو جائے گا اور نہیں بھیجا تو یہ ہوگا. ارے جنت و جہنم کے وعدوں سے بڑھ کے یہ وعدہ ہے. اس وعدے پہ بھروسہ نہیں، اس وعدے پہ بھروسہ ہے. ہم تو نہیں بھیجتے، کچھ نہیں ہوا آج تک. بڑے آتے ہیں نہیں بھیجا تو یہ ہو جائے گا، یہ نقصان وہ ہوگا. آج تک کچھ نہیں ہوا، کیونکہ نقصان و فائدہ دینے والا یہ SMS بھیجنے والا نہیں ہے. یہ بیچارہ SMS ہی نانے کتنی منتوں سے بھیجتا ہے، نقصان کیا بھیج پائے گا. نقصان و فائدہ دینے والا خدا ہے. خدا کی ذات پہ یقین رکھے. اچھا یہ چیزیں بھی بہت ٹیکنیکل ہوتی ہیں، سسٹمیٹک ہوتی ہیں بہت.
قرآن میں نام رکھ لو، سورہ حشر پڑھ لو، کبھی ایس ایم ایس نہیں آیا کہ مثلاً یا کسی جو خواب دیکھتے ہیں اپنے لڑکے کو شہید کر دو اسلام کے راستے میں؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ حکم موجود ہے سامنے، خمس نکالو، اس پہ تو اتنا دھیان نہیں ہے، دو چار ہے کہ نہیں، واجبات حرام سب چیزیں موجود. کبھی کسی نے خواب میں دیکھا کوئی ایس ایم ایس آیا کہ مثلاً تم اللہ کے راستے میں آج 10,000 روپے نکال دو، اپنی پوری پراپرٹی اللہ کے راستے میں چھوڑ کے ہٹ جاؤ؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ایس ایم ایس؟ تم ایک غریب یتیم بچے کی پرورش کو لے لو اپنے ذمے. کبھی یہ خرچے والا ایس ایم ایس نہیں آتا ہے، نہ کوئی خواب دیکھتا ہے. خواب بھی بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے آتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، آسان چیزوں کا، جس کو انسان سوتے جاگتے کر لے. کہیں نہیں لگتا آپ کو کہ سازش ہے اس کے پیچھے؟ کوئی لگے ہوئے سب کام میں. یوں بھی ایس ایم ایس کے بڑے بڑے پلان موجود ہیں، آپ نے بلکہ ایس ایم ایس لیا کھٹا کر سب کو بھیج دیا، دیندار بن گئے. عزیزان محترم، وہ چیز جو دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے، ولو ظاہراً وہ دین کی ہی شکل کیوں نہ ہو. سورہ حشر کا پڑھنا ثواب ہے، تلاوت ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے، تفسیر سمجھنا ثواب ہے، سب کچھ اچھا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس موقع کے لیے یہ ہے، یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ فلاں کا فتویٰ ہے، یہ تہمت ہے. تصور کیجئے آج عالم اسلام میں کتنی ایسی باتیں ہیں. ہمارے ایک فرقہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے ماہ رمضان میں، نہیں پڑھتے ہم. کوئی غلط چیز پڑھتا ہے؟ قرآن ہی پڑھتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے حساب سے وہ اسلام میں نہیں ہے، حکم خدا نہیں ہے، حکم شریعت نہیں ہے، حکم رسول نہیں ہے، اس لیے اس کو عبادت نہیں سمجھتے. ورنہ اس میں عبادت کے علاوہ یعنی قرآن اور ذکر کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھگڑا کرتے ہیں، آپس کی باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی چیزیں پڑھتے ہیں، اور ہے بھی ہمارے یہاں دوسری شکل میں ہے، مستحب کی شکل میں، نافلہ کی شکل میں، لیکن جس شکل میں ہے اس شکل میں نہیں. کیا ہوا یہاں پہ؟ جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو انہوں نے دین میں داخل کیا، لہٰذا غلط ہے. یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو چیز دین میں نہیں اس کو دین میں داخل کر سکے. ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، بھیجنے والا معتبر ہے کہ نہیں. پھر وہی آیت شریفہ سورہ حجرات کی جو ہم نے آپ کو پہلے خطبے میں پیش کیا، وہی شجاعت ہم نے کہا نہیں مثال دیں گے، یہی مثال ہے. وہ انسان کے اندر اتنی شجاعت ہونی چاہیے کہ اس کی تحقیق کرے کہاں سے بات صحیح آ رہی ہے. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا آنکھ بند کر کے مان لیا، دیکھیے تو کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے. ہمارا دین وہ دین ہے جو کتابوں پہ، راویوں پہ تحقیق کرتا ہے، جہاں پورا سلسلہ موجود ہے کہ یہ حدیث اگر رسول کی ہے تو رسول سے فلاں راوی، اس سے فلاں راوی، اس سے فلاں راوی، 25 30 40 راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک ایک پہ تحقیق کرتا ہے جو معلوم ہے. یہاں آپ کو معلوم بھی نہیں کہ ان سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، مان بیٹھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ دین کا جو فکر و شعور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا. ہم نے اپنے فکر کو، اپنے کان کو اتنا سستا بنا لیا ہے کہ ہر ایک کی بات کو قبول کرنے کو تیار. خاص کر کے نیگیٹو پوائنٹس میں بہت ہوتا ہے. کسی کے خلاف آپ کوئی بات کہہ کے دیکھیے فوراً سامنے والا مان لے گا، لیکن پازیٹیو کہہ کے دیکھیے ماننے مشکل ہو جائے گی. جبکہ اسلام الٹا کہتا ہے نیگیٹو ہو تو کہیے ثبوت لے کے آؤ، پروف لے کے آؤ. پازیٹیو ہو مان لیجیے ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہونا بھی چاہیے، ہو بھی سکتا ہے، نارمل. لیکن کہتے ہیں نہیں گنگا الٹی بہنے لگی ہے، ہر بات الٹی ہو گئی. آخری چیز اس سلسلے کی، آج کے اس خطبے کی، ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آیت اللہ شیخ نمر کو مارنے کی جو سازش کی جا رہی ہے سعودی عربیہ میں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا، اور جب حکومت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر ایسے قتل نہیں کیا جاتا ہے، پھر اس پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اپنی ہے، قاضی اپنا ہے، وہی کہے گا جو ہم چاہیں گے. لہٰذا یہی نوٹنکی وہاں بھی ہے، ڈرامے بازی یہی ہے. کیس کیا گیا اور اس کے بعد کل کو کورٹ سے فیصلہ، اور پھر فیصلے کے بعد وہ اعدام، کیونکہ اعدام کا مطالبہ کیا گیا. ایسا نہیں کہ نہیں ہے. یہ نہ سوچیے کہ یہ خود سے سوچ رہے ہیں، نہیں خود سے نہیں سوچ رہے ہیں، ایسا ہے. جو کیس کیا گیا ہے وہ کیس اعدام یعنی پھانسی، وہ کیس پھانسی کے لیے ہی کیا گیا ہے، قتل کے لیے ہی کیا گیا. آیت اللہ شیخ نمر اور کچھ اور محبان اہل بیت ہیں ان کے لیے یہ اسی کی سازش. پچھلے ہفتے ہی ہم نے کہا کہ بہت سارے کمیٹیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، بہت سارے آیات اعظام نے بھی بیان دیے. آیت اللہ
شیخ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ آل سعود کے حکام یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان لوگوں کو کورٹ کے ذریعے محکوم کر لیں گے اور اتنی آسانی سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی حکام یہ سمجھ لیں کہ اگر شیخ نمر اور دوسرے لوگوں کو کچھ ہوا تو سارے شیعہ اور غیر وہابی سارے مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ وہابیت تقریباً الگ ہے تھوڑا سا، یہ چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں میں سنی شیعہ میں اختلاف پیدا ہو۔ پاکستان میں یہی کہہ رہے ہیں، وہابیت الگ ہے، ورنہ باقی سنی شیعہ الحمدللہ متفق ہے۔ اور دیکھیے آیت اللہ ناصر مکارم کے بیان میں بھی سیدھی سی بات یہی ہے، وہابیوں کے علاوہ باقی سارے مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب اتنا موقع نہیں کہ سارے آیات اعظام کے ہم، آیت اللہ جعفر سبحانی کا بھی بیان آیا ہے، اور عراق سے بیان آئے ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد اسحاق فیاض عراق کے جو 4 مجتہدین و مراجع ہیں ان میں سے ایک ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہتے ہیں، کیونکہ بات ایک آ گئی ہے لہٰذا کہہ چلیں ایران سے متعلق، کہ دنیا میں صرف ایران شیعہ حکومت ہے اور دنیا کے مسلمانوں کو ایران سے کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر ایران میں کوئی اتفاق ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیاوی یعنی اسلامی دنیا پہ پڑتا ہے، اس کا اثر پوری دنیا کے اسلام پہ پڑتا ہے۔ آیات اعظام کی باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے دینداری ہوتی ہے، یہ دینداری کے بیس پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی، ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا اور کچھ لوگوں نے کچھ ایکٹیویٹی تھوڑی بہت شروع بھی کی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے احتجاج کو وہاں تک پہنچائیں کہ ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان کو جو بھی انسانی حقوق ہیں اس کے حساب سے ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، مجرم نہیں ہے۔ ان کا اعتراض حکومت سے، وہ کہتے ہیں حکومت ہم کو پسند نہیں، خب یہ سب کو کہنے کا حق ہے، پوری دنیا میں رائٹ ہے۔ اگر یہ رائٹ سیریا والوں کو ہے تو سعودیہ والوں کو کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر یہ رائٹ سیریا والوں کو ہے تو سعودیہ والوں کو یہ رائٹ کیوں نہیں؟ لہٰذا یہ ایک انسانی حق ہے اور وہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، پالنے والے ان کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ جو امتحانات مشغول ان کے کامیابی عطا فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔